الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے کم و بیش 12 سال سے تراویح اور درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن اس دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پیغام آپ تک ہمارے چینل مدرسہ صراط مستقیم کے تھرو پہنچایا جا رہا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور صبر و استقامت کا پیکر بنایا۔ انسان کی زندگی دیکھیں آزمائشوں کا مجموعہ ہوتی ہے، کبھی حالات اس کے حق میں ہوتے ہیں اور کبھی اس کے مخالف، اور جب حالات ہمارے مخالف ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 میں ہمیں اس عظیم صفت کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تو تم صبر کرو جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی نہ کرو، گویا وہ جس دن دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، دنیا میں ٹھہرے تھے مگر دن کی ایک گھڑی بھر کے لیے، تو کون ہلاک کیے جائیں گے مگر بے رحم لوگ۔ اس آیت مبارکہ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف اور ایذاؤں پر صبر کرنے کا حکم عطا فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کافروں کا انجام دیکھیں گے جو ہم نے آپ سے ذکر کیا، تو آپ اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی ان تکالیف پر صبر کیجیے جیسا کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ اب دیکھیں یہاں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف صبر کرنے کا حکم فرمایا بلکہ ان کے لیے ایک سٹینڈرڈ بھی مقرر کر دیا کہ صبر کیسا ہونا چاہیے، ان رسولوں جیسا، اولو العزم رسولوں جیسا۔ تو دیکھیں عزم ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں، تو اولو العزم کا مطلب ہے ہمت والے رسولوں نے جس طرح صبر کیا اسی طرح آپ بھی صبر فرمائیے، اور آپ اپنی قوم کے لیے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ دیکھیں فی الحال تو انہیں مہلت ملی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فی الحال تو ہم نے انہیں مہلت دی ہوئی ہے، لیکن قیامت کے دن جو کفر کی حالت میں مریں گے اور جب وہ اس عذاب کو دیکھیں گے اور اس کی ہمیشگی کو دیکھیں گے تو انہیں لگے گا کہ وہ دنیا میں صرف چند ایک پل کے لیے دنیا میں رہے ہیں، مطلب انہیں دنیا کی زندگی اتنی قلیل لگے گی، اتنی کم لگے گی اس عذاب کے آگے۔ اور کون سے لوگ ہلاک کیے جائیں گے؟ وہی لوگ جو نافرمان ہوں گے، جنہوں نے حکم نہیں مانا اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانا۔ یوں تو دیکھیں تمام انبیاء ہی جو ہے وہ افضل ہیں، لیکن 5 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے راہ حق میں بے شمار مصائب جھیلے، تکالیفیں برداشت کیں، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہے۔ لیکن بطور خاص اولو العزم ایسی 5 ہستیاں ہیں جن کی راہ میں بہت زیادہ تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہے۔ تو یہ 5 رسول جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے وہ یہ ہیں: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا ستایا گیا، انہیں جتنا پریشان کیا گیا، اتنا کسی اور کو نہیں کیا گیا۔ طائف کی وادی ہو یا پھر مکے کی گلیاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، اوجڑیاں ڈالی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دعا دی اور کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکے کی زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ طائف کے جو لڑکے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے پتھر برسائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نالین مبارک جو ہے وہ خون سے بھر گیا تھا، اور ایک فرشتہ تک حاضر ہو گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم کریں تو میں ان لوگوں کو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں دبا کر انہیں ختم کر دوں۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اس وقت بھی دعا دی تھی کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں سے کوئی ایسا ہوگا جو آگے اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی بہت زیادہ آزمائشیں ڈالیں،
اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عرصے بعد جا کر جو ہے وہ اللہ نے انہیں اولاد دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ اسے جو ہے وہ آپ انہیں اپنی بیگم کو اور اپنے بچے کو، چھوٹے شیر خوار بچے کو ایسی جگہ پر چھوڑ کے آ جائیں صحرا میں، جہاں پانی ہے اور تپتی ریت ہے، دھوپ ہے۔ تو یہ ان کی آزمائش تھی۔ اور پھر جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کہ اب اس کی آپ قربانی دیں۔ تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی بے انتہا مشکلات آئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت کڑے کڑے امتحان لیے، لیکن انہوں نے بھی کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا گیا۔ انہیں جو ہے وہ دہکتی آگ میں ڈالا گیا، اپنے وطن سے ان کو نکالا گیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ صبر کا جو دامن ہے وہ تھامے رکھا۔ اسی طرح جو تیسرے نبی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک بکسے میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا تھا، اور انہوں نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی، ایک ایسا شخص جو سرکش تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور انہوں نے بھی اپنی قوم کی طرف سے بھی بہت زیادہ صبر کیا، ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمیشہ جو ہے وہ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے دنیا کی آسائشوں کو ترک کر دیا اور اللہ کے دین کی خاطر ہر طرح کی اذیت برداشت کی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا جو وقفہ ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال جو ہے وہ تبلیغ کی، پھر بھی ان کی قوم نہیں مانی، اور جب وہ کشتی بناتے تھے تب بھی ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو صبر کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے ہر طرح کی جو ہے وہ طنز طعنہ مذاق برداشت کیا، لیکن دین تبلیغ سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن جتنا راہ حق میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا گیا، اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا راہ خدا میں ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی اور نہیں ڈرایا گیا، اور جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی اور نہیں ستایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، ہاں لیکن جب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے لیے غضب فرماتے تھے۔ تو دیکھیں ہمیں یہاں سے سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں ہم لوگ کتنا صبر کرتے ہیں، یا کتنا ہم جو ہے وہ ہماری زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آ جائے، کوئی چھوٹی پریشانی آ جائے تو ہم کتنا شور و واویلا کرتے ہیں۔ صبر جو ہے وہ ہمارے اندر سے بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارا کوئی صبر سے لینا دینا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے ہیں کیونکہ ان کے اندر صبر ہی نہیں ہے، اپنی باری کا انتظار ہی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات کہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جو ہے وہ نصیحت فرما رہا ہے کہ آپ صبر فرمائیں، لیکن ہم اپنا حشر دیکھ لیں تو کیا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہو تو ہم فوراً ہی بے چین ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو دنیا کی زندگی ہے یا اس میں جو ملنے والی پریشانیاں ہیں وہ بہت ہی تھوڑے عرصے کے لیے ہیں، کچھ ٹائم آئے گا اور یہ پریشانیاں اور مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور ہم اگر صبر کریں گے تو اس پر جو اجر ملے گا نا ہمیں آخرت میں، تو جب ہم اس اجر کو دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ جو ہم نے دنیا میں تکلیفیں برداشت کی تھیں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس آخرت میں اس اجر کو پانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان انبیاء کرام کے بارے میں پڑھ کر ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ محمد کی آیت نمبر 22 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تو کیا تمہارے یہ لچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جہاد کا حکم دیا تو کافروں نے ایک عجیب قسم کا وہ عذر پیش کرنے لگ گئے، بہت سارے عذر، مطلب انہوں نے بولا کہ اگر دیکھیں یہ جنگ لڑنے سے تو انسانوں کا قتل ہوتا ہے، زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، اور ہم جن سے جنگ کریں گے تو وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، تو ہم کیا کریں، ہم جنگ کریں اور اپنے رشتہ داری ان سے ختم کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹے پروپیگنڈے کو چاک کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ ہمدردی صرف ایک ڈھونگ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سے یہ بعید نہیں ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے
تو تم اپنی مرضی کے خلاف کام کرنے والوں کو قتل کر دو اور فساد پھیلاؤ اور رشتہ داریوں کو توڑ دو۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان سے یہ فرمایا کہ دیکھو تم ابھی تو یہ میں تمہیں جب جہاد کا حکم مل رہا ہے تو تم یہ فالتو کے بہانے بنا رہے ہو، لیکن اگر تمہیں خود حکومت دے دی جائے اور کوئی تمہارے خلاف کام کرے، تمہارے کہے پہ نہ چلے، تمہاری بات نہ مانے، تو تم انہیں فوراً قتل کر دو گے۔ اب آگے تمہارے رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، کوئی بھی ہو، تم ان کا کوئی لحاظ نہیں کرو گے۔ لیکن وہ صرف جہاد سے بچنے کے لیے وہ یہ عذر جو ہے، یہ جھوٹے بہانے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ تو اس دوران پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس دوران جب جاہلیت کا دور تھا، تو جب تمہارے ہاتھ میں حکومت تھی، تو اس دوران تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے تھے؟ کیا تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرتے تھے؟ تمہارا یہ سب کرنا زمین میں فساد پھیلانا نہیں تھا، رشتہ داری توڑ دینا نہیں تھا؟ تو اب تم کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ جہاد کرنا زمین میں فساد پھیلانا ہے اور رشتہ داری توڑ دینے کی وجہ ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ منافقین اسلام جو ہیں وہ جہاد کو زمین میں فساد اور خرابیوں کا سبب سمجھتے ہیں۔ منافقوں کا جو نظریہ ہے وہ بالکل غلط تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں سے جہاد کی جو اہمیت ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور لوگوں کو جہاد پر جانے سے روکا جائے۔ اور آج کے دور میں دیکھا جائے تو ایسا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ دشمن جو ہے وہ اسلامی جہاد کو نیگیٹو طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں، اور مختلف واقعات کی بنا پر اسلام کو ایسا دین بنا کر پیش کرتے ہیں جس میں انسانیت پر بے انتہا ظلم ہوتا ہے، اور اسلام میں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ جو بھی تھوڑا سا بھی کچھ بھی غلط کرے تو آپ جو ہے وہ اسے ختم کر دو یا اسے مار دو، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور کچھ نام نہاد مسلمان ہیں تو وہ مسلمان ہی، لیکن وہ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی اسلامی جہاد کے متعلق ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے کیا حالات تھے، کس طرح لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، کس طرح لوگوں کو غلام بنا کر رکھا جاتا تھا، اور وہ اپنے جو غلام تھے وہ اپنے آقا کا ظلم و ستم برداشت کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے آ کر کیا کیا؟ ان سب چیزوں کا خاتمہ کر دیا، انسانیت کو ظلم و ستم کے اندھیروں سے نکالا اور اسے عزت بخشی، اور اسلام نے ہی زمین میں فساد کو ختم کر کے پرسکون معاشرہ اور امن کی فضا قائم کی، انسانوں کو ان کے حقوق دیے اور فساد کرنے والوں کو ختم کیا تاکہ دوسرے لوگ ان کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اسلامی جہاد ایک رحمت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے فساد کا خاتمہ ہوتا ہے اور معاشرے میں امن اور سکون قائم ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا تو جو صحابی تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ غریب تھے، ان کے پاس جوتے نہیں تھے، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے اندر یہ جذبہ جہاد تھا کہ ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنی جان دینا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں ان کا یہ طرز عمل تھا، اور ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ تو ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم علم نہیں سیکھتے۔ کچھ ایسے مسلمان ہیں جو مطلب فارن کنٹریز میں رہ رہے ہیں، لیکن ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ اسلام جو ہے وہ شدت پسند ہے، اس میں ظلم ہوتا ہے لوگوں پر، جبکہ جو مکمل دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں اور پورا جب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، جہاد کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیوں کیا گیا، کن موقعوں پر کرنا چاہیے اور اس کو کرنے کا کتنا ثواب ہے، تو وہ ایسی باتیں نہیں کریں گے۔ جب ہم جہاد کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اسلامی جہاد ایک رحمت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے فساد کا خاتمہ ہوتا ہے اور معاشرے میں امن و سکون قائم ہوتا ہے۔ آیت کے دوسرے حصے میں رشتہ داری کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے رشتہ داری کو آپس میں نہ توڑو۔ تو دیکھیں اسلام میں رشتہ داری کی بہت اہمیت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، صرف زمین کے ایک ٹکڑے کے پیچھے چند روپوں یا معمولی سی انا کی خاطر ہم رشتہ داری کو ختم کر دیتے ہیں۔ نہ صرف آپس میں رشتہ داری کو، دوستی میں بھی یہی ہوتا ہے، کبھی کبھار خاندان میں یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے ہماری بیٹی کے ساتھ رشتہ نہیں کیا تو ہم آپ سے رشتہ داری توڑ دیں گے، یا اگر زمین کے معاملات چل رہے ہیں، جب تک ہمیں زمین نہیں ملے گی، بھائی ہمیں زمین نہیں دیں گے تو ہم ان سے رشتہ داری ختم کر لیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے وہ منع فرمایا ہے کہ رشتہ داری کو آپس میں ختم نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ مخلوق کو پیدا فرما چکا تو اس کی مخلوق سے رشتہ کھڑا ہوا
اور اللہ کے دربار میں استغاثہ کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کیا ہے؟ اس نے عرض کی میں رشتہ کاٹنے والوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ارشاد ہوا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جو تجھے ملائے میں اسے ملاؤں اور تجھے کاٹے میں اسے کاٹ دوں؟ اس نے عرض کی اے میرے رب ہاں میں راضی ہوں۔ ارشاد فرمایا تو بس تیرے ساتھ یہی ہوگا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات، کتنی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر رشتہ داری کو کوئی ختم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت اور اس سے اپنی شفقت وغیرہ سب چھین لے گا جو رشتہ داری کو ختم کرے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے آج کا جتنا پرفتن ماحول چل رہا ہے اور یہ سب برائیاں ہمارے معاشرے میں آ ہی کیوں رہی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نہ دین کے بارے میں سیکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، رشتہ داری توڑ دی تو خیر ہے کوئی بات نہیں۔ دیکھیے اب زکوٰۃ کے بارے میں بھی سب سے پہلے یہ فرمایا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، رشتہ داروں میں کوئی اگر آپ کا ضرورت مند ہے تو سب سے پہلے آپ وہاں جا کر زکوٰۃ دیں۔ رشتہ داروں کے حقوق سب سے زیادہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے خاندان میں کوئی رشتہ دار ہے جو جس کو ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے، ہم انہیں نہیں دے رہے لیکن باہر جا کر لوگوں میں بہت زیادہ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ تو رشتہ داروں کا حکم ہر بار جو ہے وہ پہلے آیا ہے۔ ہم اکثر اوقات اپنے مفاد کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں، جب ہماری اپنی باری آئے تو ہم بہت دیندار بنتے ہیں، لیکن جہاں حق اور انصاف کی بات ہو تو وہاں ہم اپنا کوئی عزیز ہو یا ہمیں کوئی مفاد نظر آ رہا ہو تو ہم عدل کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر میری ایک طرف میرا رشتہ دار ہو یا میرا دوست ہو اور مجھے اس کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو میں کیا کروں گی کہ بھائی یہ تو میرا رشتہ دار ہے، یہ تو میرا دوست ہے، تو میں کیا کروں گی اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گی اور یہ نہیں دیکھوں گی کہ شریعت ہمیں کیا حکم دے رہی ہے۔ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مفہوم ہے اس بات کا کہ چاہے تمہارے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور تمہیں ان کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑ جائے، انصاف پر قائم رہو۔ اللہ اور اس کی رسول کی محبت ہر چیز سے اوپر ہونی چاہیے۔ تو بس جہاں دین کی بات آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو ہمیں سب رشتوں کو پیچھے چھوڑ دینا ہے، لیکن بلا وجہ رشتہ داریوں کو توڑنا بالکل بھی صحیح چیز نہیں ہے۔ چاہے دوسرا کیسا بھی ہو، آپ ہمیشہ ایسے بنیں جو رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں، آپ خود اپنی طرف سے پہل کریں۔ بے شک کوئی آپ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کر رہا ہو، آپ سے بات نہ کرنا چاہ رہا ہو، لیکن آپ اپنی طرف سے اپنا دل صاف رکھیں اور اس سے کبھی بھی قطع تعلق نہ کریں، کیونکہ دیکھیں قطع تعلق کی کرنے والا جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات پر عمل کرنے اور اپنے رشتوں میں درگزر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے اس طرح کا مذاق نہ کریں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے کسی کا دل دکھ رہا ہو۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بنی تمیم کے ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلیمان، حضرت سالم وغیرہ جو غریب صحابہ کرام تھے ان کی غربت دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غریبوں پر، بلند نسب والے دوسرے نسب والوں پر، تندرست اپاہج پر، اور آنکھ والے بغیر آنکھ والے کا مذاق نہ اڑائیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے صدق اور اخلاص میں بہتر ہو۔ اس آیت مبارکہ کے دوسرے شان نزول میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں محتاجی کے آپ آثار دیکھ رہے ہیں، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا اس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، اس کے کپڑے صحیح نہیں ہیں یا اس کی حالت صحیح نہیں ہے، تو آپ اس کی بنا پر اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان سب جو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں ان سب سے بہتر ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں
جن کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں۔ ان کے پاس 2 پرانی چادریں ہوتی ہیں اور انہیں کوئی پناہ نہیں دیتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ اور مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں، یعنی یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ وہ کام کر کے ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ یہاں سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی انسان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہم نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں کہ جن کی حالت بہت جنہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ لوگ ہیں، ان کی حالت ایسی نہیں ہوتی، نہ ان کا اوڑھنا پہننا اتنا اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی اگر قسم کھا کے یہ بات کہہ دیتے نا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ بات ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان تمام دیکھنے والوں کی بنسبت یا ان لوگوں کی نسبت جو پہننے اوڑھنے میں اچھے ہیں، جن کا بات کرنے کا انداز بہت اچھا ہے، جن کا پہننا اوڑھنا بہت اچھا ہے، ان کے نسبت جو ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قریب ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا کر دے۔ حضرت حارث بن وہب خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ ہر وہ شخص ہے جو کمزور اور لوگوں کی نگاہوں میں گرا ہوا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قسم سچی کر دے گا۔ آیت کے دوسرے حصے میں عورتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ شان نزول کے متعلق واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آیت کا یہ حصہ ام المومنین حضرت صفیہ کے حق میں اس وقت نازل ہوا جب انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ نے یہودی کی بیٹی کہا۔ اس واقعے کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہودی کی لڑکی کہا ہے، تو اس پر انہیں رنج ہوا، انہیں افسوس ہوا اور آپ رونے لگیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ لگا اور آپ ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں روتا ہوا پایا تو ارشاد فرمایا، تم کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہودی کی لڑکی کہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نبی زادی ہو تو تیرے چچا نبی ہیں اور نبی کی بیوی ہو، تو تم پر وہ کیا فخر کرتی ہیں؟ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے حفصہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس آیت مبارکہ میں عورتوں کا جو ہے وہ الگ سے ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ عورتوں میں عموماً ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی عادت اور اپنے آپ کو بڑا جاننے کی عادت زیادہ ہوتی ہے۔ نیز آیت مبارکہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورتیں ایک دوسرے سے مذاق یا ہنسی مذاق نہیں کر سکتیں، بلکہ ایسا ہنسی مذاق کر سکتی ہیں جس سے کسی کی تذلیل کرنا نہ مقصد ہو، جس میں کوئی فحش بات نہ ہو، کوئی ایذائے مسلم نہ ہو، نہ بڑوں کی بے ادبی ہو اس کے اندر، نہ چھوٹوں سے بد لحاظی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ وہ بے وقت و محل جو ہے وہ مذاق کر رہی ہیں۔ تو ایسا مذاق بالکل عورتوں میں جائز ہے جس کا مقصد صرف یہی ہو کہ وہ دوسری مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور کا مذاق اڑا کے باقی سب کو ہنسا رہی ہیں۔ مذاق اڑانے کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہانت اور تحقیر کے لیے زبان یا اشارات یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام و گناہ ہے، کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی تحقیر اور اس کی ایذا رسانی ہوتی ہے، اور کسی مسلمان کی تحقیر کرنا یعنی کہ اس کی انسلٹ کرنا اور دکھ دینا سخت حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے بہت مال بھی ملے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ، تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم کے عالم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے جائے گا اور وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر جنت کا ایک دوسرا دروازہ کھلے گا اور وہ بھی اسے اسی طرح اپنے پاس بلائے گا کہ آؤ میرے پاس آؤ،
اور وہ بے چینی سے اور غم کی طرف نا بڑا جائے گا اس دروازے کی طرف، اور وہ دروازہ پھر بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی، وہ نا امیدی کی وجہ سے نہیں جائے گا، اور اس طرح وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم رہے گا۔ تو دیکھیں ان احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ مذاق کرنا، اس کی تذلیل کرنا، لوگوں کے سامنے اس کو انسلٹ کرنا، صرف کس لیے کہ ہم لوگوں کو ہنسانا چاہتے ہیں، تو یہ کتنا دیکھیں خطرناک فعل ہے۔ اور کسی مسلمان کو اب ایسا ہوتا ہے، اور یہ لوگوں میں بہت زیادہ عام ہے کہ ایک بندے کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اور 4 لوگ اس کی وجہ سے ہنس رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس انسان کے دل میں کتنی اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کتنی وہ ذلت کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ سب کام حرام اور گناہ ہے۔ اور جب ہم حرام اور گناہ کام کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ بھی یقیناً دوزخ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور دیکھیں یہ حدیث مبارکہ سنائی ہے کہ انسان کے ساتھ بھی ایسے ہی مذاق کیا جائے گا جو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، کہ جنت کا دروازہ کھلے گا، وہ اسے اپنے پاس بلائے گا، وہ جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا، مطلب ایک طرح سے اس کے ساتھ بھی مذاق ہوگا۔ پھر دوسرا دروازہ کھلے گا اور پھر وہ دوبارہ بے چینی میں جائے گا اور وہ دروازہ پھر بند ہو جائے گا۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، ہمیں رک جانا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کا مذاق ہمیں لوگوں سے کرنا چاہیے، اور کسی کو غریب یا مفلس دیکھ کر اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو دیکھیں یاد رہے کہ کسی بھی شخص سے ایسا مذاق کرنا حرام ہے جس سے اسے اذیت پہنچے، البتہ ایسا مذاق جو اسے خوش کر دے، جسے خوش طبعی اور خوش مزاجی کہتے ہیں، بالکل جائز ہے، بلکہ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا سنت بھی ہے، جیسے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کبھی خوش طبعی کرنا ثابت ہے، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا سنت مستحبہ ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قادر تھے کہ مزاح یعنی خوش طبعی کرتے وقت صرف حق بات کہو، کسی کے دل کو اذیت نہ پہنچاؤ، حد سے نہ بڑھو، اور کبھی کبھی مزاح کرو، تو تمہارے لیے بھی کوئی حرج نہیں، لیکن مزاح کو پیشہ بنا لینا بہت بڑی غلطی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ وہ مزاح ممنوع ہے جو حد سے زیادہ کیا جائے اور ہمیشہ اسی میں مصروف رہا جائے اور اس کو عادت ہی بنا لی جائے اپنی، تو یہ ایک خراب چیز ہے۔ اور اس سے انسان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ کھیل کود اور غیر سنجیدگی جو ہے وہ انسان اختیار کر لیتا ہے۔ جب وہ ہر وقت ہنسی مذاق میں لگا رہے گا تو اس کی شخصیت سے سنجیدگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کبھی کبھی ایسا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ لوگوں کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے لوگوں کو ہنسا رہا ہے، لیکن دیکھیں اس کی شرائط بھی بتا دی ہیں، کیا شرائط ہونی چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی تحقیر نہ ہو، بلکہ مقصد صرف یہ ہو کہ آپ نے اگلے کے دل میں خوشی داخل کرنی ہے اور آپ صرف حق بات کہیں گے، تو یہ بات کرنا بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات تھیں ان کے اندر بھی خوش طبعی شامل تھی، تو یہاں موضوع کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش طبعی کے کچھ واقعات ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، میرے شوہر آپ کو بلا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، کون؟ وہی جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ عرض کی، اللہ تعالیٰ کی قسم ان کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ بے شک اس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ عرض کی، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ آپ نے اس سے وہ سفیدی مراد لی تھی جو آنکھ کے سیاہ حلقے کے گرد ہوتی ہے۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاح بھی فرمایا اور اس میں ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی، نہ ان کے دل کو رنج پہنچا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری مانگی تو ارشاد فرمایا، ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پہ سوار کریں گے۔ اس نے عرض کی، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ کو اونٹنی ہی تو جنم دیتی ہے۔ تو دیکھیں یہاں سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مزاح ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں ان آیات مبارکہ اور ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ اسلام نے ہمیں کسی بھی کام سے منع نہیں کیا، لیکن ہر کام کی ایک حد مقرر کر دی ہے۔
جیسا کہ اگر ہمیں کسی سے مذاق وغیرہ بھی کرنا ہے تو ہمیں بتا دیا کہ آپ کو کن لمیٹیشنز میں رہ کر آپ کو مذاق کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اسلام نے تو ہمیں یہ منع کر دیا ہے کہ ہم کسی سے ہنسی مذاق بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ویسا ہنسی مذاق جس سے کسی کا دل نہ دکھے، جس سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، اس کی تحقیر نہ ہو، تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ سب کچھ ثابت ہے کہ وہ بھی ہنسی مذاق فرماتے تھے، لیکن اس میں حق بات ہوتی تھی اور سچ بات ہوتی تھی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے کی تذلیل ہو رہی ہو یا اس کا دل دکھ رہا ہو۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس بیان میں جو بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے، اور ان تمام آیات پر اللہ تعالیٰ کے دین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے آخر میں ایک اہم بات کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ صراط مستقیم جو ہے وہ تعمیری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور اس میں تعمیر کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی بہت شدید ضرورت ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے مدرسے کے لیے اپنے زکوٰۃ، اپنے فطرات، اپنی خیرات وغیرہ سب آپ ڈونیٹ کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے علاوہ دین میں آپ اس طرح بھی معاونت کر سکتے ہیں کہ ہماری یوٹیوب ویڈیوز کو آپ خود بھی دیکھیں اور آگے بھی شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی دین کے کام میں معاونت ہے۔ ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل مدرسہ صراط مستقیم۔ جزاک اللہ خیر۔